بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ طواف وداع کا اول وقت کیا ہے اور آخر وقت کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ طواف وداع کا اول وقت یعنی جس وقت سے آپ طواف وداع کر سکتے ہیں اس کی شروعات طواف زیارت کے بعد سے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حاشیت ابن عابدین رد المحتار میں آتا ہے ان اول وقته بعد طواف الزیارہ کہ طواف وداع یا جس کو طواف صدر بھی کہا جاتا ہے اس کا اول وقت طواف زیارت کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور طواف زیارت 10 ذی الحجہ کا آخری عمل ہے۔ اذا كان على عزم السفر اگر اس کا سفر کا ارادہ ہو گیا ہو، یعنی طواف زیارت کے بعد جب بھی سفر کا پختہ ارادہ ہو جائے اس وقت طواف وداع کر سکتا ہے۔ اب رہی بات کہ طواف وداع کا آخری وقت کب رہتا ہے، یعنی کب تک طواف وداع کر سکتا ہے، اور اگر کرے تو درست ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اگر حج کے اعمال مکمل کر لینے کے بعد بھی اور کئی دن تک مکہ میں ہی رہنے والا ہے تو ایسا شخص کب تک طواف وداع کر سکتا ہے؟ تو طواف وداع کے آخری وقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چنانچہ رد المحتار میں آتا ہے ولا آخر له، اور اس کا کوئی آخری وقت نہیں ہے۔ بل لو اقام عاما لا ينوي الاقامة فله ان يطوف، بلکہ 1 سال تک بھی اگر وہ مکہ میں رہے لیکن وہیں اقامت پذیر ہو جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ سفر کرنے کا ارادہ باقی رہے، فَلَهُ أَن يَطُوفَ، تو وہ طواف کر سکتا ہے۔ وَيَقَعُ أَدَاءً، اور وہ ادا ہی واقع ہوگا، یعنی 1 سال کے بعد بھی اگر ادا کرے تب بھی جو ہے وہ ادا ہی ہوگا۔ نعم المستحب ایقاعہ عند ارادت السفر، ہاں یہ بات درست ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب ارادہ سفر ہو جائے تو اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر 12 ذی الحجہ سے پہلے مکہ کو یا مکہ کے اطراف و اکناف جگہ کو اپنا وطن بنا لینے کا ارادہ ہو جائے تو طواف وداع اس سے ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل مکہ کے لیے طواف وداع نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔